السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان مالی طور سے خوشحال ہو، اسے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنے نہ ایمان بیچنا پڑے اور نہ حالات سے سمجھوتا کرنا پڑے، اور اچھی طرح دین پر چلنے اور اس کی اشاعت کرنے کے لیے بھی اچھی مقدار میں مال و دولت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہم اپنے اس پروگرام میں مال و دولت کے بارے میں تفصیل سے معلومات حاصل کریں گے۔ ہم مال و دولت کے بارے میں صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں علم حاصل کریں گے کہ آخرت کے نقطۂ نظر سے ہم بھی دولت کمانے اور اسے گنوانے کے ہر پہلو سے واقف ہوں، اور ہمارا ہر قدم صرف جائز طریقے سے دولت کمانے کی طرف اٹھے اور نہ کہ گنوانے اور بربادی کی طرف۔ اس لیے آئیے ہم مال و دولت کمانے اور اسے بچائے رکھنے کے لیے اس موضوع کا تفصیل سے مطالعہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں مال و دولت کے بارے میں 5 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں محروم رکھتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو قرآن مجید میں خیر کے نام سے یاد کیا ہے، یعنی مال و دولت یہ دینی لحاظ سے بھی ایک اچھی چیز ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو اپنا انعام کہا ہے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو قرآن مجید میں امتحان کا ذریعہ کہا ہے۔ اور 5ویں بات جو ہمیں قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مال و دولت کے ذریعے سزا بھی دیتے ہیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے مال و دولت سے جڑے ان 5 موضوع پر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کی 5 آیات جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مال و دولت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس طرح ہے۔ پہلی آیت سورہ نجم کی آیت نمبر 48 ہے، اور اس کا مفہوم اس طرح ہے: اور وہی دولت مند بناتا ہے اور مفلس کرتا ہے۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کسی کو دولت مند بناتے ہیں یا کسی کو دولت سے محروم رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی دوسری آیت سورہ شورى کی آیت نمبر 27 ہے، اور اس کا مفہوم اس طرح ہے: اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراغی کر دیتا ہے تو وہ زمین میں فساد کرنے لگتے ہیں، اس لیے وہ جس قدر چاہتا ہے انداز کے ساتھ نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے۔ یعنی جب انسان کے پاس مال و دولت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر جو شر کی خصوصیات ہے وہ زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے، اور وہ دوسروں کو پریشان کرنے یا بہت سی خرافات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے سماج میں امن و سکون کو قائم رکھنے کے لیے وہ کنٹرول کے ساتھ لوگوں کو مال و دولت دیتے ہیں۔ اس بات کو سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں کہ ہم نے معیشت کو یعنی اکنامی کو دنیا کی زندگی میں لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے اور ایک دوسرے پر درجے بلند کیے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ یعنی اس زمانے میں جو مالک ہے اسے مالک اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور جو مزدور ہے اسے بھی مزدور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ قرآن مجید میں مال و دولت کے بارے میں 4 آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 107 ہے، اور اس کا مفہوم اس طرح ہے: اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جسے امیر بنانا چاہے اسے امیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، اور جسے غریب بنانا چاہے تو اسے مفلس ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں مال و دولت کے بارے میں 5ویں آیت سورہ شعراء کی آیت نمبر 20 ہے، اور اس کا مفہوم اس طرح ہے: جو شخص آخرت کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی آخرت کی کھیتی میں افزائش کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا خواستگار ہو اس میں اسے صرف اس کی تقدیر کے مطابق دیں گے، اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ یعنی آخرت آپ کو آپ کی محنت کے مطابق ملے گی، مگر مال و دولت آپ کو آپ کی تقدیر کے مطابق ہی ملے گا۔ اگر آپ دین کو چھوڑ کر صرف دنیا حاصل کرنے کے چکر میں پڑ گئے تو آخرت تو برباد ہوگی ہی، مگر دنیا بھی زیادہ نہیں ملے گی، بس تقدیر کے مطابق ملے گی۔ اس لیے دنیا حاصل کرنے کی کوشش میں کبھی بھی دین کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی ان 5 آیات سے ہم نے جانا کہ مال و دولت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اسے ہم اللہ تعالیٰ کو بغیر خوش کیے اور بغیر ان کی مرضی کے کبھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو ہمیں قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو خیر کہا ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیات جن میں مال و دولت کو خیر کہا گیا ہے اس طرح ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ
بھی تم خیر میں سے خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی تم اپنے مال میں سے خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 کا مفہوم اس طرح ہے: اے محمد، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں۔ کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہتے ہو وہ ان کو دو جن کا حق ہے، یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو، سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تیسری بات جو ہمیں قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مال و دولت یہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کے بدلے میں انعام کے طور پر بھی دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی وہ آیات جس سے مال و دولت کا انعام ہونا ثابت ہوتا ہے وہ اس طرح ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ کا ڈر رکھتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور انہیں نعمت بھری جنتوں میں پہنچا دیتے، اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق مے کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 کا مفہوم اس طرح ہے: اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور نیک ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ چوتھی بات جو ہمیں قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کے امتحان لینے کا ایک آلہ بھی ہے۔ قرآن مجید کی کچھ آیات جن سے مال و دولت سے امتحان لینا ثابت ہوتا ہے اس طرح ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 28 کا مفہوم اس طرح ہے: اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 کا مفہوم اس طرح ہے: اور کس قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ پانچویں بات جو ہمیں قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مال و دولت یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے کا ایک آلہ بھی ہے، اور اس مفہوم کی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 ہے جو اس طرح ہے: تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو وہ اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔ جو کچھ بھی ہم نے سنا یہ دولت مند کیسے بنے اس کتاب کا دوسرا مضمون تھا۔ تیسرا مضمون ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سنیں گے۔ دولت مند کیسے بنے یہ کتاب اردو، ہندی اور انگریزی ان تینوں زبانوں میں ہے، اور آپ اسے انٹرنیٹ سے مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اگلے مضمون کا ویڈیو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا موبائل نمبر اس نمبر پر واٹس اپ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔